جی میں آپ سے عرض کر رہی تھی کہ میں اپنی ایک نیبر کے گھر موجود تھی. گئی میں ان کی طرف، اور وہاں پر ڈرامہ چل رہا تھا یہ میرا سلطان، اور اس میں سے سین یہ تھا. ان کی بڑی ساری اسکرین ہے، تو اس پر یہ سین تھا کہ وہ سلطان سلیمان گزرا ہے، یعنی اس سے پہلے ایک خواجہ سرا ہے، ایک خاتون ہے، اس نے 20-25 عورتوں کو کھڑا کیا ہے، جن کو یعنی کہ کوشش کی گئی ہے کہ وہ کور بھی نہ ہو اور وہ ننگی بھی نہ ہو. ہاں نہیں، مذاق نہیں، ان کو ایسا گاؤن پہنایا گیا ہے جس سے ان کی باڈی جل کے، مگر اب چونکہ نام نہاد اسلامی ڈرامہ ہے، نام نہاد اسلامی ڈرامہ ہے، تو ننگا نہیں کر سکتے. تو وہ وہاں کھڑی ہیں اور وہ گزرتا ہے، وہ ترچھی نظر سے دیکھتا جا رہا ہے، اور وہ ایک کی طرف اشارہ کرتا ہے اور پھر اس کو لے کر خواجہ سرا ادھر پہنچاتے ہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ ہوتا ہے روس میں، کہ روس کے جو پلیئر ہاؤسز ہیں نا، وہ بہت بڑے اسکیل پر ہوتے ہیں جی، بڑے مہنگے ہوتے ہیں، اور وہاں بڑے امیر لوگ جاتے ہیں. تو جب جاتا ہے نا کوئی کسٹمر، تو جتنی لڑکیاں فارغ بیٹھی ہیں ابھی ان کے پاس کسٹمر تھی، ان ساریوں کو لائن میں کھڑا کر دیا جاتا ہے، اور وہ ساریوں کو دیکھتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں اچھا اے والی چنگی لگی ہے، استغفر اللہ، پھر اس کو کمرے میں بھیج دیا جاتا ہے. تو آپ کون سے پلیئر ہاؤس کا یہ ڈرامہ دیکھ رہے ہیں؟ نہیں نہیں، یہ بہت اچھا ہے، یہ اسلامی تاریخی ڈرامہ ہے. میں نے کہا یہ آپ کی تاریخ ہوگی، ہماری ہرگز نہیں ہے، مسلمانوں کی تاریخ نہیں ہے. اور آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کے کام کرنے والے لوگوں نے بس یہ آج خاص ہو جائے تو اللہ کا احسان ہوگا ہم پر. اس میں ایک تو وہ آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ آپ کے اجداد، دیکھیں کسی بھی قوم کو اگر آپ نے تباہ کرنا ہے نا، اس کو یہ احساس پیدا کر دے تم گھٹیا لوگ ہو. آپ نے سولومن آئیلینڈ کا نظریہ کبھی پڑھا؟ تھیوری آف سولومن آئیلینڈ، یہ سائیکالوجی کی ایک تھیری ہے. سولومن آئیلینڈ جو ہے نا، یہ جزائر ہیں، اور ان میں یہ ہے کہ قدیم قبیلے آباد ہیں. تو وہ لوگ درخت کاٹنا گناہ سمجھتے ہیں، جنگلی قبیلے ہیں نا، وہ کہتے ہیں نہیں نہیں، درخت کاٹنا بہت گناہ کی بات ہے، درخت نہیں کاٹنا. لیکن اب ان کو کلٹیویشن کے لیے یا رہائش کے لیے جگہ چاہیے، تو وہ پھر کیا کرتے ہیں، وہ وہاں پہ آ کے نا کھڑے ہو جاتے ہیں اس جگہ پہ جہاں درخت ہے. ایک منٹ. ہاں جی، جہاں درخت وغیرہ. بچے لگے ہوتے ہیں واپسی ہو رہی ہوگی نا، رپورٹس آتی وہ اپڈیٹس نہیں نہ کریں گے کیونکہ وہ تو اسکین سے 200 بندہ ہے. وہ تو کہتے ہیں کنیکٹ تو ہو گیا ہے، مگر ابھی چل رہا ہے کہ نہیں، ریکارڈ کر رہا ہے کہ نہیں. ریزیوم کہوں گی تو وہ پھر اس کا کینسل ہو گیا، نہیں آنے کا بنا. دیکھتی ہوں میں بھی دو. الحمدللہ فائنلی، مبارک ہو آپ کو. ہم سے زیادہ خوش کون ہوتا ہے؟ بار بار خوش ہوتے ہیں، نیٹ آ گیا، ریکارڈنگ چل گئی، آہا سبحان اللہ. جی میں آپ سے عرض یہ کر رہی ہوں، کسی قوم کو ڈیگریڈ کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے اپنے وقار کو اس کی نظروں میں ختم کر دے. آپ کو پتہ ہے اسلام میں اسی لیے نک نیم رکھنا حرام ہے، مذاق اڑانا حرام ہے. اللہ نے کہا کہ ایک دوسرے کو برے ناموں سے نہ پکارو، یہ سب اسی لیے ہے. تو نا سائیکالوجی کی ایک تھیری ہے. نظر تو میری ٹھیک ہوگی کہ نہیں، میری گردن میں چوٹ پڑ جاتا ہے. اچھا، آئی ایم فیلنگ لائک اے ٹرٹل. خیر، یہ تو ہنسی کی بات ہے بیچ میں. میں عرض یہ کر رہی ہوں کہ نا سائیکالوجی کی ایک تھیری ہے، اسے کہتے ہیں سولومن آئیلینڈ تھیری. یہ تھیری حقیقت میں بلونگ کرتے ہیں لوگ. سولومن آئیلینڈ آئیلینڈز ہیں، وہاں پر جو جنگلی لوگ رہتے ہیں، چونکہ جنگل میں رہتے ہیں نا، تو ان لوگوں کا اصل رہائش کیا ہے؟ درخت. تو وہ درخت کاٹنا گناہ سمجھتے ہیں. تو اگر ان کو کوئی ایریا خالی کرنا ہو تو درخت نہیں کاٹتے، کیونکہ وہ مانتے ہیں یہ حرام ہے، اور اگر ہم نے کیا تو جنگل کی جو حکمران روحیں ہیں وہ ہمیں نقصان دیں گی. تو وہ درختوں کے پاس آتے ہیں روز، ٹولا کھڑا ہو جاتا ہے، اور ان کو صبح شام نا کچھ دیر کے لیے 5-10 منٹوں کے لیے کھڑے ہو کر برا بلا کہتے ہیں کہ تم تو سڑ جاؤ، تم تو مر جاؤ، تم تو مک جاؤ، تم نے مصیبت ڈالی ہوئی ہے. ہاں ہاں، درختوں کو کہتے ہیں. اور لٹرلی وہ درخت کچھ مہینوں میں خشک ہو جاتے ہیں. ہاں جب وہ خشک ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ مانتے ہیں کہ خشک درخت کاٹیں گے تو ہمیں کچھ نہیں ہوگا، اگر ہرا درخت کاٹا تو جنگل کی نگران روحیں جو ہیں وہ ہمیں سزا دیں گی. تو وہ ہاں ہاں، وہ گالیاں وغیرہ دیتے ہیں، اور لٹرلی ایسا ہوتا ہے کہ درخت سوکھ جاتے ہیں. اور وہ کیونکہ آپ کو پتا ہے درخت واقعی فیل کرتے ہیں، درختوں میں بھی فیلنگز ہیں. تو وہ پھر
ان کو جب وہ خشک ہو جاتے تو وہ کاٹ لیتے ہیں اور اپنی جگہ یوز کر لیتے ہیں. تو یہ کہلاتی ہے سولومن آئیلینڈ تھیوری. کسی بندے کو تباہ کرنا ہے، کسی قوم کو تباہ کرنا ہے، کسی فرد کو تباہ کرنا ہے، اسے احساس دلاؤ تم بہت گندے، تم بہت گھٹیا، تمہارے اجداد بھی گھٹیا، تمہارا خاندان ہی گھٹیا. تو یہ ہمیں یہ احساس دلانا چاہتے ہیں جو سچ نہیں ہے. کیونکہ مسلمانوں کے زمانے میں جتنا کام ہوا ہے، جتنا کام ہوا ہے کسی اور قوم کے زمانے میں نہیں ہوا. مسلمانوں کے 1000 سالہ ٹائم میں کبھی دنیا میں کوئی انٹرنیشنل ڈپریشن نہیں آیا، کوئی جو ہے نا مالی بحران نہیں آیا اس طرح کا. مسلمانوں نے کتنی نہریں بنائی، کتنی ڈیولپمنٹ کی، یونیورسٹیاں کتنی تھی، جال بچھے ہوئے تھے یونیورسٹیز کے. جس وقت بغداد کو تباہ کیا ہے ہلاکو خان نے، ایک بغداد میں 70 لائبریریز تھی. اور یہ تاریخ کا اکاؤنٹ ہے، یہ میں نہیں کہہ رہی، آپ اٹھا کر دیکھیں. انہوں نے اتنی کتابیں ضائع کی، یعنی کہ اس کے اوپر ولیم ہارٹ کہتا ہے کہ دنیا کا سب سے سیڈ دنوں میں سے، دنیا کے جو سب سے دکھی دن تھے ان میں سے ایک دن تھا جب بغداد تباہ ہوا. کیونکہ بغداد کا صرف شہر تباہ نہیں ہوا، ان ظالموں نے علم تباہ کر دیا. انہوں نے اتنی کتابیں ضائع کی کہ دجلہ کا پانی کتنے دنوں تک کالا رہا، کیونکہ وہ قلم سے لکھی جاتی تھی نا. کتنے دنوں تک کالا رہا. اور یہ سیاہی، وہ کہتا ہے، وہ کہتے ہیں یہ سیاہی انہوں نے انسان کی ترقی کی تقدیر پر پھیری تھی. تو اتنا علم تھا مسلمانوں کے پاس. یعنی آج آپ دیکھیں اتنے بڑے لاہور میں کتنی لائبریری ہیں، فوڈ اسٹریٹ والا بنو، ہر وزیر اعظم وزیر اعلیٰ جو آتا ہے نا وہ فوڈ اسٹریٹ کا افتتاح کر رہا ہوتا. وہ ہمارے سر کہتے تھے، بدقسمتی سے آج بھی حقیقت ہے، جب ہم لا کر رہے تھے تو ہمارے ایک سر تھے، تو وہ بوڑھے ہو گئے تھے، وہ آنریڈی پڑھاتے تھے. تو وہ کہتے تھے ایک مسلمانوں نے نا پوچھو کتاب کیڑی چنگی ہے، انہوں نے پوچھو پاوے کتوں دے چنگے نے، نیاری کتوں چنگی ملتی ہے. آج بھی یہی ہے. تو بدقسمتی سے ہم نے علم چھوڑ دیا. آپ دیکھیے برطانیہ میں آج بھی سب سے زیادہ رش سٹورز میں بک شاپس پہ ہوتا ہے. ہم بچپن میں ہم کتابیں پڑھتے تھے، شاید آپ کو یاد ہوگا، اسٹوری بکس ویکیشنز میں بھی چھٹیوں میں بھی لے کر آتے تھے، پھر اس پہ جاتے تھے. جی بالکل. تو ہمارے بچوں کی تو کوئی نہیں ایسی کتاب، وہ ختم ہی ہو گئے. نہیں، کتابوں کی عادت بچوں کو ڈالیں، کتاب سے کوئی چیز بے نیاز نہیں کر سکتی. کھانے کو پیسے ہی ایک ایک روپے کا وہ چھوٹے چھوٹے ڈائجسٹ بھی آتے تھے، کہانیاں آتی تھی. بالکل بالکل. وہ کھانے کو ملتے تھے، ہم وہ خریدتے. اب کی بات ہے، پہلے تک میں لیتی رہی، اب آ کے چھوڑ دیا کہ بھائی کیا کروں میں، ڈیلی تو اس کو پڑھ لوں. کتاب پڑھتے رہیں، کتاب کلچر کو گھر میں رکھیں، گھر میں کتابیں رکھیں، ادھر رکھیں ادھر رکھیں، ڈرائنگ روم میں رکھیں. کسی وقت کوئی کتاب تو اٹھائیں گے، کوئی کتاب تو پڑھیں گے. اثر ہوتا ہے. ابھی کل میں چیزیں ٹھیک کر رہی تھی تو نور الہدا کی ایک ڈائری نکلی، تو اس پہ مجھے یعنی کہ اس سے لکھا ہوا تھا مائی پلان ٹو جنہ، یعنی کہ اس کے پہلے پیج پہ لکھا ہوا تھا. تو پھر اس نے اس کے مختلف اپنے ہاتھ سے وہ بنائے ہوئے تھے کہ استغفار اور فلانا اور یہ اور. تو میں حیران ہوئی، یعنی وہ اپنی ڈائریاں چھپا کے رکھتی ہے جیسے بچوں میں ہوتا ہے. تو آپ دیکھیں ہم نے اس کو کہا تو نہیں، وہ ماحول ادھر ادھر دیکھ کر تو اس نے اپنا بنایا ہوا تھا. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ گھر میں کتاب رکھیں گے کسی ٹائم تو پڑھیں گے نا، کبھی تو کھولیں گے نا. گھروں میں کتابیں کتنی ہیں. ہاں، تو گھروں میں کتابیں رکھیں، گھروں میں کتابیں رکھیں، کتابیں رکھیں. جن گھروں میں بچے ہیں وہاں پر تو ضرور رکھیں، اپنے لیے رکھیں. آپ انسان نہیں، آپ نے کتاب نہیں پڑھنی. کتاب پڑھیں، کتاب رکھیں. کتاب آپ دیکھیں، ایک انگریز، انگریز مراد اصلی انگریز، انگریز ہیں برطانیہ والے، باقیوں کو تو ہمیں بھی انگریز کہہ دیتے ہیں. ان کی نیشنلٹی انگریز ہے. تو انگریز مطلب برٹش بندہ جب نکلتا ہے نا سفر پر تو وہ کتاب خریدتا ہے. وہ کتاب کون سی والی نہیں، یعنی کہ یہ چلو غلط ہی پڑھ لو، پڑھو جیسے. دیکھیے پہلی بات یہ ہے کتاب کو پکڑیں تو صحیح، کتاب پڑھیں تو صحیح، وہ لیول آ جاتا ہے. دیکھیں آپ لوگوں نے جب کپڑے بائی کرنے شروع کیے تو آپ کو پتا تھا کون سا کپڑا صحیح ہے کون سا غلط. آج دیکھ کر آپ کو پتا لگ جاتا ہے نا. میں کتاب دیکھ کر بتا دیتی ہوں کتاب کی اوقات کیا ہے، میں مذاق نہیں کر رہی. میں ایسے کتاب دیکھتی ہوں نا، 2 صفحے ایسے دیکھتی ہوں، میں کہتی نہیں ہے، پڑھ کر ایکسپیرینس آئے گا، پڑھ کر ایکسپیرینس آئے گا. آپ ایک زمانہ تھا جب پھلیاں بناتے تھے تو آپ کو پتا لگتا تھا، امی سے ڈانٹ پڑتی تھی. آج جب دکان پہ کھڑے ہو کر ایک پھل توڑ کے تیریاں پھلیاں ساری پکی ہیں میں نہیں لینی، کہہ آتے ہیں نا. ایکسپیرینس، دیر از نو شارٹ کٹ فار ایکسپیرینس. پڑھنے سے پتا چلے گا کون سی اچھی ہے. ٹھیک ہے، اور بہت ساری کتابیں مجھے دے دیں. پیچھے باقی ہے، میں نے تو اس لیے نہیں دی کہ آپ کہیں گے پتہ نہیں ادھر کیوں چھوڑ جاتی ہے. نہیں آئی ہیو اے لائبریری. صحیح، ٹھیک ہے.
آئی ہیو اے لائبریری، انشاءاللہ ایک دن آئے گا جب یہ لائبریری مدرسے میں شفٹ ہو جائے گی، ایک دن تو وہ دن آئے گا نا، تو وہاں پھر بچے پڑھتے رہیں گے۔ میری کچھ خواہشیں ہیں، انشاءاللہ اللہ پوری کری۔ میری ایک خواہش ہے کہ یہ اندر جو ہمارا مہر فیاض والا سارا ایریا ہے نا، یہاں پر ہم بس لائبریری شروع کریں، یہ میری بہت بڑی خواہش ہے۔ بچوں کے لیے چھوٹی چھوٹی کتابیں، اور وہ پرانی بس لے کر رکھ کر تو اس میں نا کھول دیتے ہیں نا، بڑی پیاری بنتی ہے وہ نا۔ ادھر میرے بچوں کے اسکول کے پاس بھی نا ایک بندہ لگاتا ہے، تو بچے جا کے بیٹھتے ہیں، پڑھتے ہیں، اور اگر بورو بھی کر لیتے ہیں تو بڑا اچھا ہے۔ اس کی تھوڑی اس کی انکم تو میرا خیال ہے وہ انکم کے لیے تو نہیں کرتے، وہ ریٹائرڈ صاحب ہیں، وہ انکم کے لیے نہیں کرتے، انہوں نے بہت تھوڑے پیسے رکھے ہیں، وہ اس پہ کتاب بھی ڈالتے ہوں گے مزید۔ تو وی شوڈ ڈو دیز تھنگس، وی شوڈ ڈو دیز تھنگس۔ کتاب پڑھائیں گے تو بچہ پڑھے گا نا، کتاب پڑھائیں گے تو پڑھے گا نا۔ کیا پتا کہاں کوئی پڑھے اور کہاں سے کیا بن جائے۔ ابراہیم لنکن کتنے پڑھے ہوئے تھے؟ آپ کو پتا ہے کہ غلامی کا خاتمہ کرنے والے امریکہ میں ابراہیم لنکن ہے، اور آج امریکہ پروگریس کے جس مقام پر کھڑا ہے اس کی نیو رکھنے والے ابراہیم لنکن ہے۔ کتنے کوالیفائڈ تھے؟ کوئی خاص کوالیفائڈ نہیں تھے، بیسک ایجوکیشن تھی بس۔ اور جو ہے ایک ترخان کے بیٹے تھے، سوری موچی کے بیٹے تھے، اور خود جو تھے کاشتکار تھے، چھوٹا سا فارم لے لیا تھا ان کے ابا نے۔ تو انہوں نے ویسے بہت پڑھا، ان کو بک ریڈنگ کا بڑا شوق تھا، اور ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے کتاب خریدنے کے، تو وہ نا 15 20 کلومیٹر کے فرینڈس تھے نا، کوئی کہیں رہتا تھا، اصل میں یہ رہتے تھے فارم ہاؤسز میں، تو ایک کھیت سے دوسرے کھیت تک کا فاصلہ، تو وہ 15 20 کلومیٹر دور جاتے تھے اور اپنے دوستوں سے کتابیں ادھار مانگ کے لاتے تھے، پڑھ کے واپس کرتے تھے۔ تو اس طرح پڑھ کر، ویسے انہوں نے میرا خیال ہے او لیول ہی کیا ہوا تھا، ان کے میٹرک کیا ہوا تھا سمجھ لیں۔ انہوں نے پڑھ پڑھ کے اتنا اپنے آپ کو قابل بنایا، اتنا قابل بنایا، اتنا قابل بنایا کہ جب یہ بندہ کھڑا ہو کر بات کرتا تھا نا برطانوی پارلیمنٹ میں، کسی کو چوں کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، اور اعتماد اس بندے میں اتنا تھا کہ یہ ڈیبیٹ کر رہے تھے، اور ایک بندے نے کہا کہ ہاں تم فلاں کے بیٹے ہو نا، تمہارے ابا کے بنائے ہوئے جوتے ابھی تک میں پہنتا ہوں۔ انسلٹ کیا، مگر انہوں نے کہا کہ سر میرے ابا اپنے ہاتھ سے بناتے تھے اور وہ چپتے نہیں تھے، مجھے امید ہے میرے ابا کے بنائے جوتے آج بھی آپ کو چپتے نہیں ہوں گے۔ کانفیڈنس کا لیول اس بندے کا چیک کریں، اور وہ بندہ کس لیول پر پہنچا۔ آج تک ابراہیم لنکن کے لیول کا کوئی صدر نہیں آیا برطانیہ میں، سوری امریکہ میں۔ میں نے جو ہے پارلیمنٹ برطانوی کہہ دیا، سوری، یہ ان کی جو کانگریس ہے امریکہ کی کانگریس میں۔ تو یہ جو چیزیں ہیں نا یہ بڑی سنجیدہ ہیں، یہ بڑی سنجیدہ چیزیں ہیں۔ تو بک پڑھنا لوگوں کے لیے عام بنائے، جو بچہ پڑھ سکتا ہے وہ کتابیں پڑھے۔ رسمی علم نہیں ملا تو کیا ہوا، غیر رسمی علم لے، غیر رسمی علم سے بڑا آتا ہے۔ تو بچوں کے لیے پڑھانا عام کرے، کتاب کلچر کو عام کرے، کتاب کلچر کو عام کرے۔ آپ کو پتا ہے اچھا بڑی اچھی بات کی اس نے، بل گیٹس نے، اس کے ایک انٹرویو میں اس نے کہا کہ کنزیومر اور پرووائڈر میں فرق ہوتا ہے، تو اس میں سے 5 6 باتیں کی، ایک بات بڑی پٹری کی ہے، وہ کہتا ہے کنزیومر آر مووی واچرز اینڈ پرووائڈرز آر بک ریڈرز۔ ہاں کنزیوم جڑے ہوندے نے نا، گاہک نے جڑے وہ فلماں ویکھدے رہندے نے بیٹھ کے، اور جڑے نا گاہک بنایا ہویا نا انہاں نو وہ کتاباں پڑھ دے۔ بہت بڑا فرق ہے، بہت بڑا فرق ہے۔ تو بہرحال جی لوگوں کی حالات زندگی پڑھا کرے۔ ابراہیم لنکن نے، امریکہ جو تھا نا یہ ہم سے برے حالات میں تھا۔ امریکہ کوئی بہت قدیم ریاست نہیں ہے عظیم والی، ویسے تو امریکہ بہت پرانا ہے، پر ایز اے ریاست بہت قدیم اور عظیم نہیں تھی، بہت برے حالات تھے۔ تو پھر اس پر بہت سارے لوگوں نے کام کیا، بہت سارے لوگوں نے کام کیا، لیکن اس میں جو مائل سٹون پرسنالٹی ہیں وہ ابراہیم لنکن ہیں۔ اور آپ کبھی ابراہیم لنکن کا پڑھیں تو وہ بالکل غریب گھرانے سے تھے، اور ان کی کوئی فارمل بڑی ایجوکیشن نہیں تھی، مگر اس بندے نے دنیا جہان کی کتاب پڑھ چھوڑی، اور اللہ نے پھر اسے وہ مقام دیا جس کے وہ لائق تھا۔ تو لہٰذا پڑھیں، علم حاصل کریں، علم حاصل کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم مومن کی گمشدہ میراث ہے، جہاں ملے لے لو۔ ہاں مجھے اتنی پیاری بات لگتی ہے، اتنی پیاری، میں آپ کو سناتی بھی ہوں۔ ابو ذر آئے بازار میں، مدینے کے لوگوں کو کہا لوگوں مسجد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے، تم بیٹھے کاروبار کر رہے ہو۔ لوگوں نے دکانیں چھوڑی، بھاگے مسجد گئے، مسجد میں کچھ بھی نہیں بٹ رہا، واپس آ گئے۔ ابو ذر وہیں بیٹھے تھے، کہنے لگے ابو ذر آپ نے ہم سے مذاق کیا؟ ابو ذر نے کہا کیوں، کیا ہوا؟
कहने लगे मस्जिद में तो कुछ भी नहीं हो रहा। उन्होंने कहा मस्जिद खाली थी? कहने लगे नहीं, खाली तो नहीं थी, लोग बैठे थे, कुछ कुरान याद कर रहे थे, कुछ मसाइल सीख रहे थे, कोई तफसीर पढ़ रहे थे, कोई तजवीद पढ़ रहे थे। तो उन्होंने कहा यही तो नबी की वरासत है। तुमने सुना नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उलमा की वरासत इल्म है, वो दिरहम और दीनार छोड़कर नहीं जाते। और अगर वहां पैसे बांट रहे होते तो तुम लोग लेने पहुंच गए थे, और जब इल्म तकसीम हो रहा है तो तुम दुकानें खोल कर बैठे हो। तो आप सोचें कि जिस नबी ने कहा हो इन्नमा बइस्तु मुअल्लमन, मैं तो टीचर बनाकर भेजा गया हूं, उसकी उम्मत जाहिल हो, इतनी जाहिल हो, इतनी जाहिल हो। कल मैं देख रही थी एक गांव में, सिंध की तरफ एक गांव में खुश दरख्त गिरा हुआ है, और दरख्त गिरा हुआ है, बस कुछ भी नहीं, खुश दरख्त गिरा हुआ है, लोग उसके ऊपर कच्चे आटे की रोटियां डाल आते हैं जाकर, जी हम कच्चे आटे की जो मन्नत मानेंगे तो वो पूरी होगी। यानी कि कोई कोई लॉजिक बताएं, यानी कि कोई लॉजिक बताओ। वो दरख्त खुश्क होकर गिर गया, गिरा पड़ा, उसके ऊपर रोटी बेल कर कच्ची रोटी डाल जाते हैं, जी मन्नत पूरी हो जाएगी। न धी कम, न पुत्र कम, न इंसान कम, न जानवर कम। तुसी पका के कुत्ते नहीं पा दियो, ओही दुआ देगा। अगर वो कुत्ते को पानी पिलाने से औरत बख्शी जा सकती है तो तुम्हारी हाजत भी पूरी हो सकती है। लेकिन मुझे बताएं, कोई लॉजिक कहीं से ढूंढ कर लाओ यार, कहीं से ढूंढ कर लाओ। जो दरख्त अपने आप को सूखा होकर गिरने से नहीं बचा सका, वो तुम्हारी हाजत खे कट्टा पूरी करेगा। और आटा कितना महंगा है, 120 रुपए किलो, और तुम लोग उसके रोटी इतनी बड़ी बड़ी जाकर वहां डालकर आते हो। और वो बड़ी बड़ी रोटियां डालती है कि जी इनके जितनी बड़ी रोटी डालेंगे खाना खिला दो, किसी का पेट भर जाए। अल्लाह 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 अल्लाह। वैसे ना मैं तो जब भी ऐसी कोई बात सुनती हूँ लेकिन मैं शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ताला तेरा शुक्र तूने हमें इनमें नहीं शामिल किया। अल्हम्दुलिल्लाह, वलकल हम्दु वलकल शुक्र, वलकल हम्दु वलकल शुक्र। मैं बचपन में ये जो आपने भी बताया शुरू में चौकी वाला, ये भी हम बचपन में देखते रहे। देखते हैं, देखते थे। हाँ चौकी वाला तो हम भी देखते थे, हमारे मोहल्ले में भी एक अम्मा जी थी, तो और एक बाबा जी भी थे, उनके घरों में चौकियां होती थी। तो मेरी वालदा खैर इन चीजों में बहुत क्लियर थी, वो हमें बिल्कुल नहीं जाने। सब जाते हैं, सब जाते हैं, कोई फर्क, सिर्फ बाबों के नाम अलग अलग हैं, जाते सारे हैं। हाँ थोड़ा सा ये है, ये मैं मानती हूँ, तो मर्जिया समझ के जाओ जी। हाँ अब ये बहाने हैं, यूं ना करें, यूं ना करें। सिवाय अहले हदीस के कोई फिरका नहीं है जो ये क्लेम कर सके कि वो मिसालों पे नहीं जाता। सिर्फ एक अहले हदीस है, सिर्फ एक अहले हदीस है। देवबंदियों के हजूम के हजूम जाते हैं। हाँ एक फर्क है, बरेलवी खुलकर शिरक करते हैं, देवबंदी ढक कर करते हैं, बस इतना फर्क है। ये छोड़ दो, मैं इन सारी उम्र गुजरी है इसी दश्त की सयाही में, छोड़ दे। हाँ आपकी फैमिली नहीं करती होगी, जैसे मैं यानी कि सुन्नी हनफी हूं, पर हमारे घर में शिरक नहीं था, बिल्कुल नहीं था, ना मजारों पर जाना था। पर वो मेरे घर में नहीं था, मेरी फैमिली तो साड़ी, मेरा ननिहाल सारा गोलड़े से बहता है। जिसने आना दाता साहब सलाम करना है, पीर मक्की सलाम करना है, मादुलाल हुसैन सलाम करना है, सारों को सलाम होते थे, भावे जिंदे रिश्तेदारों को सलाम ना करना, सब तरफ जाते थे। तो लिहाजा ये जो है, मेरे कजन आए पेशावर से, और उन्होंने कहा कि जी वो हम जा रहे हैं लाल शहबाज कलंदर, तो मेरे भाई को भी साथ लेकर गए। यानी कि तो मतलब ये है कि ये मेरी फैमिली नहीं करती थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हनफी नहीं करते। बिल्कुल इसी तरह आपकी फैमिली नहीं करती होगी, पर ये क्लेम ना करे कि देवबंदी नहीं करते। जितना ये करते हैं उतना ही देवबंदी भी करते हैं। हाँ ये शिर्क में बहुत आगे निकल गए, ये फर्क है, इसको मैं मानती हूँ। जो बरेलवी हैं ये शिर्क में बहुत आगे निकल गए। अच्छा मुझे ये बताएं, देवबंदी और बरेलवी फर्क क्या है दोनों में? दोनों सुन्नी है, दोनों हनफी है, स्कूल है, स्कूल है। देवबंद का मदरसा और बरेली का मदरसा मनारुल इस्लाम, जो उस मदरसे में पढ़े वो बरेलवी हो गए, यानी कि सुन्नी हनफी। हनफियों के आगे दो स्कूल बने, एक बरेली के शहर में बना, एक देवबंद के शहर में बना। जो देवबंद के शहर से पढ़ के निकले वो देवबंदी कहला ले गए, जो बरेली के शहर से पढ़ के निकले वो बरेलवी कहला गए। बरेलवी जो है वो बहुत शदीद कट्टर कबर परस्त है, 100% कबर परस्त है। जो देवबंदी है वो 80% कबर परस्त है। इतना ही फर्क है, इससे आगे फर्क नहीं है जी, इससे आगे फर्क नहीं है। हाँ और वो जो है ना इलियास कांदलवी साहब, जो कहते हैं कि जी मैंने ख्वाब में देखा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पुलिस रात से गिदर मैंने हाथ पकड़ लिया, वो देवबंदी है। हाँ वो देवबंदी है। और तकी उस्मानी साहब का नहीं भी आपने देखा? तकी उस्मानी साहब जैसे बंदे को बहुत अफसोस है, मुझे बहुत अफसोस है। वो जो ये सिंध के हैं,
گورنر ابھی کیا نام ہے ان کا, ہاں جی, وہ کہتے ہیں کہ میں نے خود دیکھا ہے, تقی عثمانی صاحب کہتے ہیں, وہ بیٹھے ہوئے ساتھ کامران صاحب, تو وہ کہتے ہیں کہ جی تقی عثمانی صاحب کہتے ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, وہ راتوں کو اٹھ کر شہروں میں گشت کیا کرتے تھے. آج اللہ نے ان کو توفیق, کو کہا گیا تو ہمیں نہ موت پہ وہ کہنے لگے کہ جی یہ جو کامران صاحب ہیں, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد تھے, ان کو اللہ نے توفیق دی تھی, وہ پھرتے تھے بازار میں, شہر میں, مدینے کے گشت کرتے تھے لوگوں کے حالات جاننے کے لیے. آج کامران صاحب کو اللہ نے توفیق دی ہے, ایڈی ظالم حکومت کو سپورٹ کر دے پہ نے. اور جب باجوہ صاحب تھے نا, تو مجھے بھی یاد ہے طارق جمیل صاحب رو رو کے, اللہ تو نے ہمیں ایسا سالار عطا کیا, کیسا عظیم سالار عطا کیا. ہوں پتہ لگیا کیسا عظیم سالار عطا کیا. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کوئی کم نہیں ہے, کوئی کم نہیں ہے. یہ چشتی رسول اللہ دیوبندیوں کی چھوڑی ہوئی وہ ہے کھل جڑی. تو دیوبندی اس حمام میں سبھی ننگے ہیں جی, کوئی پورا ننگا ہے, کسی نے ٹو پیس پہنا ہوا ہے, اینا کی ہے جی. ایسے معاملے دے وچ اگر کچھ بچیا ہویا نا, وہ صرف اہل حدیث کے. اہل حدیث ٹھوکر صرف ایک جگہ پہ کھاتے ہیں, صرف ایک جگہ پہ. وہ جگہ بتائیں. اہل حدیث کو سپورٹ سب سے زیادہ کرتی ہے سعودی گورنمنٹ. سعودی گورنمنٹ ہے بادشاہت, بادشاہت کی وجہ سے وہ سپورٹ کرتے ہیں بادشاہی نظام کو. تو وہ پھر نا امیر معاویہ کو کور کرتے ہیں, یزید کو کور کرتے ہیں. یہ واحد مقام ہے جہاں آ کر یہ ٹھڈا کھا جاتے ہیں. باقی سونا ہے اہل حدیث. اور دوسری بات یہ ہے, وہاں پر نہیں, سعودیہ میں اہل حدیث فرقہ نہیں ہے, پاکستان میں بن گیا. یہ دوسرا مسئلہ, یہ پاکستان میں ہے, وہاں پر فرقہ نہیں ہے. آنےسٹ بات ہے. اس کو آغاز بھی فرقے کے طور پر نہیں, فکر اہل حدیث کے نام سے شروع کیا گیا تھا, تھاٹ آف اہل حدیث. مگر پاکستان میں فرقہ بن گیا. یہ پاکستان میں اہل حدیث کی دوسری بڑی غلطی ہے. عقائد کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ لوگ 100% صحیح کھڑے, کسی اور کا دامن پاک نہیں ہے. اگلے دن وہ ہم ادھر راجپوت ٹاؤن میں بات کر رہے تھے, تو کہنے لگی کہ شیعہ, میں نے کہا کہ کوئی گروہ کافر نہیں ہے, سب کے پیچھے نمازیں پڑھو, سب کے ساتھ تعلق رکھو, سوائے اس کے کہ کسی میں بدعت وغیرہ دیکھو تو تھوڑا سا دور رہو, لیکن سب کے ساتھ رکھو. تو مجھے کہنے لگی کہ انہوں نے اذان نہیں بدلی, اذان میں کہتے ہیں علی اللہ ولی اللہ. تو میں کہ تسی نہیں بدلی, تجھے ہر وقت نال درود پاک جوڑ لیندے ہو. اوزا کی ہے نا, انہوں نے بدلی تو آپ نے بھی بدلی. اگر وہ علی اللہ ولی اللہ لگانے سے کافر ہوئے تو تسی بھی نال درود پاک پر جوڑنے نال کافر ہو گئے. ہوتی تو دونوں دی بورڈ تھلے. کہتی ہیں, وہ کہتے ہیں یا علی مدد, یا حسین مدد. تو میں کہ تسی نہیں کہندے یا غوث اعظم بچا لے, یا داتا صاحب, یا فلانے, یا فلانے. پھر اگر وہ کافر تو تم بھی کافر. اور یعنی کہ سر عام بیٹھ کر دعوے کرتے ہیں آپ کے لوگ. تو الیاس اطہار قادری صاحب کہتے ہیں میں زندہ ہوں تو گھنٹہ کچھ نہیں کر سکتا, کل مر جاؤں گا تو دیکھنا میں کیا کروں گا. کتنا دیکھی سانو اور یہ اینکا دیکھے جاؤ تو مرنے کے بعد دیکھی ظالموں. بہت بڑا بن جائے گا نا. وہ تو ابھی بنا ہوا ہے, وہ تو ابھی بنا ہوا ہے. ابھی آپ دیکھیں انہوں نے آفس بنا دیا, ہاں جی بنا دیا, اور وہ اس میں وہ چلتے پھرتے لوگ بیٹھ کے دیدار کر رہے. ساڑھے تو ویلا ہی کوئی نہیں نا, ساڑھے تو ویلا ہی کوئی نہیں. کیڑی جا رہی ہے, ویکھو کدھر جا رہی ہے. اسی وہ لوگ ہاں بیٹھ کے مرشد کا دیدار کرو. اور نوکری کوئی نہیں کرنی, کمبختو کام کوئی نہیں کرنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کام کسی سے واپس آئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ابو امامہ باہر ہی بیٹھے ہیں اور نماز کا وقت نہیں, تو آپ نے کوشچن کیا, آپ نے کہا ابو امامہ مسجد میں کیوں بیٹھے, نماز کا تو ٹائم ہی نہیں ہے. یعنی کہ کیوں بیٹھے ہو, کام کرو جا کے اپنے. انہوں نے کہا مجھے آپ سے پرسنل بات کرنی تھی. پھر انہوں نے وہ قرض والی بات کی اور آپ نے دعا سکھائی کہ بے وجہ مسجد میں مت بیٹھو, جاؤ کام کرو, کماؤ, پیسے کماؤ, ملت کو فائنانس کرو. اکانومی کے بغیر ملک کیسے چلے گا؟ ملک نہیں ہوگا, ریاست نہیں ہوگی تو دین کہاں نافذ کرو گے؟ رڑے تھے. تو فرسٹ آف آل یو ہیو ٹو اسٹیبلش اے ریاست, اور ریاست کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے اکانومی اسٹیبلش کرو. بیٹھ کے باتیں مت بناؤ, کام کرو, کام کرو. تو یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں اور بیٹھ کر واہ واہ مرشد اٹھے, واہ واہ مرشد چلے, واہ واہ مرشد اڑے,
او اللہ دے بندیو تانوں کام کوئی نہیں, تاڑے بیوی بچے نہیں, کس طرح کے لوگ ہیں. بابا جی تسی فنڈ دے دو گے تو ہم کنے فنڈ دے دیں گے. سبحان اللہ سبحان یہ اللہ. کیا کہتے ہیں لال پور پہ ادھر ہی نا وہ یہ جماعت اسلامی کا گلا لگا, وہ جھنڈا ہی جوڑتا تھا. اللہ کے بندے اتنا مجھے اریٹیٹ کرتا ہے. میں پوچھوں بھائی ایسے پیسے ملتے ہیں جھنڈے ہلان دے کیا کر رہے ہیں. وہ کبیر پہ نا اچھا پاکستان دے جھنڈے نو سلوٹ کرنا شرک ہے, اور اینا دے جڑے جھنڈے لگے نے انہاں دا کی. یعنی کہ ہر چیز پر ہم لوگ دوگلے ہیں, ہر چیز پر دوگلے ہیں. تسی سنیا دا معاملہ تے نبیڑ لو, تسی سنیا دا تے نبیڑ لو, بریلویاں دے جھنڈے تے مکا لو, شیعہ دی گل بعد چوں آئے گی. بڑی بات ہے, آپ نے عید میلاد النبی پہ جھنڈے نہیں بکتے دیکھے, تو وہ شیعوں کے شیعہ تو عید میلاد النبی نہیں مناتے. تو ہاں مجھے کہتی ہیں شیعہ محرم مناتے ہیں, میں کہ تسی عید میلاد النبی نہیں مناندے. یعنی شیعہ دی تانوں سارے آپ دستے نے, اپنا کوئی نہیں دستا. شیعہ عید میلاد محرم مناتے, تم عید میلاد النبی مناتے ہو. جتنے برے وہ اتنے برے تم کس بنا پر ان کو کافر کہتے ہو. بھائی اہل علم ادھر بھی ہیں, اہل علم ادھر بھی ہیں, موحد ادھر بھی ہیں, موحد ادھر بھی ہیں, مشرک ادھر بھی ہیں, مشرک ادھر بھی. میلاد والوں نے تو بہت بھول بھی نہیں کہا چھوڑی نے. جی جی پچھلے سال کی پرانی بات ہو گئی ہے. کچھ چھوڑا ہی نہیں. جب اس طرح کی بدعتیں پیدا کریں گے تو بدعتیں بڑھتی جائیں گی, نیچرل بات ہے. تو جناب ادھر بھی مشرک ہیں, ادھر بھی مشرک ہیں, ادھر بھی بدعتی ہیں, ادھر بھی بدعتی ہیں, ادھر بھی جاہل ہیں, ادھر بھی جاہل ہیں, ادھر بھی سازشی ہیں, ادھر بھی سازشی ہیں, اور ادھر بھی بہترین لوگ بیٹھے ہیں اور ادھر بھی بہترین لوگ بیٹھے. تو لہٰذا نہ شیعہ کافر نہ سنی کافر, سوائے اس کے جو کسی کفر کا ارتکاب کرے, آپ کسی کو کافر نہیں کہہ سکتے. بیسیکلی کافر وافر ابھی کوئی بھی نہیں ہے. ہاں ایک گروہ شیعوں میں, ایک گروہ سنیوں میں مشرک ضرور ہے, پر کافر آپ ان کو بھی ڈکلیئر نہیں کر سکتے. آپ یہ کہیں گے ان کے عقائد مشرکانہ ہیں. بھئی کیا الیاس ستار قادری صاحب اللہ کا انکار کرتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں؟ اچھا اور 4-5 چیزاں بہت ہی مانتے ہیں. مصیبت ہے اور جو یہ چیزاں مانتے ہیں ہے ہی نہیں. انکار کافر تو وہ ہے جو کسی چیز کا انکار کرے نا, عقائد اسلام میں سے انکار کرے یا ارکان اسلام میں سے. انہوں نے 4 بوتے بنائے جے. یہی مسئلہ شیعوں میں ہے, انہوں نے 4 زیادہ ہی چیزیں بنائی ہوئی ہیں. تو وہ بدعتی ہیں, وہ مشرکانہ حرکتیں کرتے ہیں, کافر نہیں ہیں. اور اس وقت یہ بڑا میں سخت بات کہنے جا رہی ہوں مگر یہ سچ ہے, 80% مسلمانوں کا اسلام سے واسطہ نہیں ہے. ان کا واسطہ اپنے اپنے گروہوں سے ہے. وہ بیچارے جانتے ہی نہیں ہے کہ اسلام کیا ہے. اور یہی سب سے بڑی تکلیف دہ بات ہے. اسلام کا انٹروڈکشن کرائیں لوگوں سے. تو ہمیں ہمارے اجداد سے کاٹنے میں یہ ایک چیز شامل کی گئی, فلمیں بنائی گئی اس قسم کی, جن میں بادشاہوں کے رومانٹک قصے ڈال دیے گئے, اور ڈرامے بنائے گئے جن میں ان کی عیاشی دکھائی جا رہی. وہ ہرگز عیاش لوگ نہیں تھے. عیاش لوگ کام نہیں کر سکتے, کہیں بھی نہیں کر سکتے, یہ یاد رکھیے گا. تو یہ صرف قصے کہانیاں ہیں. ہمارے اجداد بڑے عظیم لوگ تھے اور انہوں نے بہت زیادہ کام کیا ہے. دنیا کی ترقی میں بڑا رول ہے ان کا. آج نکمے آ گئے ہیں تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ ہمیشہ ہی نکمے رہے ہیں. تو اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کی جو ہمیں مثال دی, اس میں تبلیغ کا اللہ نے اصول بتایا. اور میں آپ سے یہ کہہ رہی تھی کہ یورپ میں جس وقت, آپ یقین کریں, جس وقت سلطنت عثمانیہ میں ایک ایک گلی میں لالٹینیں جلتی تھیں اسٹریٹ لائٹس کے طور پر, اس وقت یورپ, پیرس, فرانس, یہ سب یہ گندگی کا ڈھیر تھے. تاریخ اٹھا کر دیکھیں, ان کو تو ان کی روشنی دی ہی جو ہے وہ عثمانیوں نے ہے, مسلمانوں نے ہے. آج ہمیں لگتا ہے کہ بس ہم تو شاید ایسے ہی تھے. نہیں, ہم ایسے نہیں تھے, ہمیں ایسا بنایا گیا ہے. جب بر صغیر پر کو ٹیک اوور کیا ہے, اچھا جب اس ترکی کو ٹیک اوور کیا ہے تو وہاں پر انہوں نے اور طرح کی جہالت پھیلائی. پھر جب انہوں نے بر صغیر کو ٹیک اوور کیا ہے, آپ کو پتا ہے پنجاب کا لٹریسی ریٹ جو تھا وہ 95% تھا. مسلمان پڑھے لکھے تھے, ہندو پڑھے لکھے تھے. انہوں نے کیا کیا, انہوں نے سارے مدارس کو کالعدم کر دیا کہ مدرسے کا سرٹیفکیٹ ہی نہیں ہے. تو وہ پڑھے لکھے لوگ جاہل ہو گئے. آگے انہوں نے جابز دینی بند کر دی, داخلے دینے بند کر دیے. انہوں نے وہ مسائل پیدا کیے کہ آج ہم آپ کو, ہماری اکثریت آپ کو جاہل نظر آتی. آپ مجھے برے صغیر میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے آنے سے پہلے
پیر ڈھونڈ کر دکھائیں. آپ جائیں سرچ کریں کہ برے صغیر میں ایسٹ انڈیا کمپنی سے پہلے کون سی پیر فیملی تھی. آپ کو کوئی نہیں ملے گی. پیروں کو تو کھڑا ہی انہوں نے کیا ہے. لوگوں کو انہوں نے سبق پڑھایا جہاد کوئی چیز نہیں ہے. اللہ کی تقدیر پر راضی ہو جاؤ. کوشش نہیں کرنی, بیٹھ جاؤ چپ کر کے. اللہ دے تو کھاؤ, نہ دے تو چپ کر کے بیٹھے رہو. یہ تقدیر کا سبق پڑھایا انہوں نے. یہ بہت بڑی سازش تھی جی. ایویں ان کو جگیدیں ملی ہوئی ساروں کو, آج تک ان کی نسلیں کھا رہی ہیں بیٹھ کر. یہ اپنے ایمان کی قیمت کھا رہے ہیں بیٹھ کر. یہ پیروں کو تو کھڑا ہی انہوں نے کیا. بریلی کا منار الاسلام ہو یا دیوبند کا مدرسہ, بنوایا کس نے؟ یہ بڑی تکلیف دہ باتیں ہیں جی, مگر یہ سچائیاں ہیں. کسی نے کسی بات پر کمپرومائز کیا, کسی نے کسی بات پر کمپرومائز کیا, اور امت کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے. صحیح مسلمان کہاں ہے؟ وہ مٹھی بھر جن کو کوئی نہیں پوچھتا. ٹیچر ہم بتائیں گے ہم کون ہیں مسلمان, اس کے علاوہ آپشن چھوڑتے ہیں, پوچھتے ہیں. کوئی بات نہیں, آپ کام کرتے رہیں, آپ بتاتے رہیں. اب مسلمانوں کا گروہ تو کھڑا ہوگا. ہر کوئی اپنا رستہ چنے گا جی, ہر کوئی رستہ چنے گا. اب صفیں سیدھی ہو رہی ہیں, اکاب اکابوں کے ساتھ, کوے کبوں کے ساتھ. یہ صرف پاکستان میں انٹرنیشنل لیول پر ہوگا, کیونکہ اب بے شک وہ وقت قریب ہے جب اللہ کا گروہ حزب الشیطان کے اگینسٹ کھڑا ہونا ہے. تو پھر اللہ کا لشکر بھی تو سیدھا ہوگا نا. اب صفیں سیدھی ہو رہی ہیں, اپنی صفوں کو چنیں, پریشان نہ ہو. مسلمان مٹھی بھاری ہوتے ہیں اور مٹھی بھاری غالب آ جاتے ہیں. آپ دیکھیے طالوت جب نکلے تھے علیہ السلام, کتنا بڑا لشکر لے کر نکلے تھے, لیکن لڑنے والے مٹھی بھر تھے نا. تو وہی بڑا لشکر ہے ہمارا, لڑنے والے مٹھی بھر نکلیں گے. تو کوئی بات نہیں, گھبرائیں مت, وہ مٹھی بھر غالب آتے ہیں. تو تبلیغ کی حکمت یاد رکھیے, تبلیغ ہمیشہ آسان فہم ہونی چاہیے, لوگوں کے دماغوں میں آنے والی ہونی چاہیے. اللہ پاک فرماتے ہیں جب ابراہیم سے بحث کی نمرود نے کہ تیرا رب کون ہے, اور صرف اس زوم میں یہ بحث کی کہ بادشاہت دی تھی میں نے اسے, تو سب سے سخت حساب نبیوں کے بعد حاکموں کا ہے, کیونکہ اللہ نے حکومت دی ہے نا. سب سے سخت اللہ ڈنڈے مار مار کے پوچھیں گے حکومت اس لیے دی تھی کہ میرے بندوں کو باغی بنا دو, اس لیے حکومت دی تھی میں نے تمہیں. تو ان کو بھی بڑے ڈنڈے پڑنے والے ہیں بھائی, بڑے ڈنڈے پڑنے والے. اور مجھے تو جو اس پہ عبرت نظر آتی ہے اپنے لیے, کہ دنیا میں کوئی 4 بندے ہی سانپ پوچھنے کھڑے ہو جائیں تو ہم ایسے بھاگتے ہیں اتنی پاور کے باوجود, تو قیامت کے دن جب لوگ دامن گیر ہوں گے تو ہم کہاں جائیں گے؟ تو یہی معاملے ٹھیک کر لو بھائی. اس قال ابراہیم, ابراہیم نے اس کو جواب دیا, ربی الذی یحیی و یمیت, میرا رب ہے جو زندہ کرتا ہے اور موت دے. قال انا احیی و امیت, اس نے کہا میں زندہ کرتا ہوں, میں موت دیتا ہوں. ہوں تسی میں دسو غوث اعظم زندہ نہیں کرتے, مار دے نہیں. غوث اعظم بچوں کو پڑھا رہے ہوتے اور کہتے متبعزنی, بچے مر جاتے, کہتے کم بعزنی, زندہ ہو جاتے. متبعزنی, بچے مر جاتے, وہ کہتے کم بعزنی, بچے زندہ ہو جاتے. سارا دن یہ چلتا رہتا. اور یہ میں نہیں کہہ رہی, کوکب نورانی صاحب کہہ رہے ہیں, صدقے جاؤ کوکب نورانی دے, اللہ ہدایت دے انہیں. مذاق چل رہا ہے نا. کوئی ہونا چاہیے صحیح ہو, پکڑ پکڑ کے میں تو کہتی چن چن کے ان کو نا لائن لگا کے کون استغفر اللہ. اوپر والے کون پکڑے. ہدایت کی بات کریں جی, ہدایت کی بات کریں. دیکھیں آپشن یاد رکھیں ہمیشہ, یہ جذباتی بات نہ کیا کریں. اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپشن دیا تھا کہ میں معجزات بھیج دوں گا, پھر اس کے بعد تباہی ہے, مہلت مانگ لو, ہدایت دے دوں گا. آپ نے مہلت چنی, مکہ آج تک مسلمان ہے, ان کی نسلیں مسلمان ہو گئی. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرح جذباتی اور کہتے اللہ کر دے قتل عام, تو پھر کی ہوگا؟ طائف کا معاملہ دیکھ لیں. تو یہ جذباتی باتیں نہ کریں, چن چن کے مار. دیکھیں اللہ چن چن کے ہدایت دے, ایک ایک کو ہدایت دے, ان کو نہیں, ان کی نسلوں کو ہدایت دے. کیسا ہو فضل الرحمان کا بیٹا ہدایت پر ہو جائے اور وہ کھڑا ہو کے کہ جو کچھ میرے باپ نے کیا سب غلط تھا, کیسا ہوگا وہ دن آپ پر؟ ایک بندے کے مرنے سے کیا ہوگا, مگر اسے ایک بندے کی ہدایت پانے سے بڑا کچھ ہو جائے گا. ہدایت ویسی مانگے. آپ دیکھیں سعد بن معاذ جب مسلمان ہوئے ہیں تو پورے بنی عبد الاشہل کو ایک دن میں مسلمان کیا. اگر وہ بدبخت جو ہے ابو جہل مسلمان ہو جاتا تو مکہ ایک دن میں مسلمان ہو جاتا. ہاں اس کے نصیب میں نہیں تھا, وہ الگ قصہ ہے. تو دعا مانگا کریں, دعا مانگا کریں, دعا حل ہے. دلوں میں وسعت رکھیں, کسی کی موت کسی مسئلے کا حل نہیں. ایک مرے گا دوسرا کھڑا ہو جائے گا. مجھے بتائیں الیاس تتار قادری صاحب وفات پائیں گے تو ان کا نیا جانشین نہیں آئے گا؟
بھائی کے اگلے دن پوچھ رہے تھے، کہنے لگے کہ آپ نے اپنے پوتے کو جانشین بنایا، بیٹا باقی ہو گیا نا، بیٹے نے ان کو کہا کہ آپ جو کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں، تو بیٹے کو الگ کر دیا، تو پوتے کو بنایا، تو کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ اپنے پوتے کو جانشین بنایا، کہتا ہاں میرے بعد میرے پوتا میرا جانشین ہوگا، مجھ سے زیادہ کہانیاں سنائے گا۔ یہ بھی کہا ہے۔ ہاں ہاں، لوگ کہتے ہیں نا کہ کہانیاں سناتے ہیں، تو مذاق کرنے لگے، کہنے لگے مجھ سے زیادہ کہانیاں سنائے گا، چلتا رہے گا کہانی سازی کا سلسلہ۔ کیا کریں گے ریاست القادری کے مرنے پر؟ ڈھول بجائیں گے؟ کیا فرق پڑنے والا ہے؟ گدی نشین۔ لہذا جہالت کے خاتمے کی دعا کریں، جاہل کے مرنے سے نفع نہیں ہوگا، جہالت کے خاتمے کی دعا کریں، اللہ سے دعا کریں اللہ ہدایت دے دے، ہدایت دے دے، لہذا دعا کیا کریں۔ سلسلے جو وفا کے رکھتے ہیں حوصلے انتہا کے رکھتے ہیں، ہم کبھی بد دعا نہیں دیتے، ہم سلیقے دعا کے رکھتے ہیں، ہم نہیں ہیں شکست کے قابل، ہم سفینے جلا کے رکھتے ہیں، ہم بھی کتنے عجیب سے ہیں فراز، درد کو دل بنا کے رکھتے ہیں۔ جن کافروں کے ہاتھوں سارا دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم تکلیفیں اٹھاتے تھے، تہجد میں انہی کی ہدایت کے لیے روتے تھے، تب جا کر کام ہوتا ہے۔ نگاہ بہت بڑا دل چاہیے، نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے۔ اپنے ساتھیوں کو ڈانٹ لیں، مخالف کو نہیں، مخالف کو تو اپنا بنانا ہے، ساتھی جو ساتھ چل رہا ہے جو آپ کا بن گیا ہے وہ ڈانٹ بھی کھا لے گا، جیسے میں آپ کو ڈانٹ دیتی ہوں، آپ بچے ہیں میرے، لیکن جس کو میں نے کنونس کرنا ہے اس کو ڈانٹنے کا کام نہیں ہے، اور میں تو یہ چاہتی ہوں کہ وہ بھی ہدایت پر آئے، کیونکہ اس ایک کی ہدایت کتنوں کی ہدایت بنے گی۔ اب اس کی ایک میں موٹی سی مثال آپ کو دیتی ہوں، علی انجینئر بریلوی تھے نا، اللہ نے ہدایت دی، اس بندے کی آواز کتنی اونچی ہے، میں ولیوم نہیں کہہ رہی، ہے نا، دور تک سنی جا رہی ہے نا، یہی بات ہے۔ آپ کو کیا پتا اللہ کس کو اٹھائے؟ اللہ نے کافروں کے بیچ سے ابراہیم کو اٹھا کر کفر کی بنیادیں ہلا دی، آپ کو کیا پتا؟ لہٰذا یہ دعا مانگے اللہ ہدایت دے، اللہ ہدایت دے، اللہ ہدایت دے، ہم پہ رحم کرتے۔ لہٰذا صحابہ جب بہت غصے میں ہوتے تھے تو کیا دعا کرتے تھے؟ اللہ اس پہ رحم کرے۔ پازیٹیو تھنکنگ بہت زیادہ ضروری ہے تبلیغ کے اندر، غصہ نہیں چاہیے، غصہ نہیں چاہیے، درد مندی چاہیے، سوچ چاہیے۔ دیکھیں شمع بھی آگ ہے، چراغ بھی آگ ہے، آگ ہے نا، اور لکڑی میں بھی آگ ہے، وہ گھر جلا دیتی ہے، لیکن جو موم بتی ہے، جو دیا ہے، وہ روشنی پھیلا دیتا ہے۔ تو سوچ چاہیے، جلانا مقصود نہیں ہے۔ او تے بڑے بیٹھے جے پیلی لان دے انتظار میں، یعنی اس وقت یہ لوگ تڑپ رہے ہیں کہ شیعہ سنی فساد کرا دیں، اللہ سے دعائیں مانگے، نفل پڑھ کے دعائیں مانگے۔ آج ابھی ہم بعد میں پڑھیں گے کہ اللہ ہمیں بچا کے رکھے۔ یہ ایویں شیعہ سنی یہ جو معاملہ اٹھایا گیا ہے، یہ ایویں نہیں اٹھایا گیا، اصل میں اللہ نے یہ فضل کیا ہے کہ یہ جلسے کے پیچھے یہ واقعہ چھپ گیا، تو یہ واقعہ اگر اٹھا تو یہ چاہ رہے ہیں کہ کوئی بڑا مسئلہ ہو۔ جیسے آپ کو یاد ہے کہ ایک دفعہ عمران خان نے دھرنا دیا ہوا تھا، تو پشاور وہ اسکول میں بچوں کا وہ معاملہ ہوا تھا، یہ کوئی بڑا مسئلہ کرنا چاہ رہے ہیں، تو فسادات سے اللہ ہمیں بچا لے، دل مضبوط رکھیں، اور ایک دفعہ کی بات نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے نفرت کا کام نہیں کرنا، اپنے نبی سے سیکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر طائف میں کیا گزری، اور جب آپ کے پاس ملک الجبال آئے اور انہوں نے کہا مجھے حکم دے میں ان کو پیس کر رکھ دوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، یہ نہیں تو کیا ہوا، ان کی اولادیں ایمان لائیں گی، وہ مسلمان ہوں گی، کہا نا۔ پھر آپ دیکھیں دوسری بات، جب مکہ فتح ہو گیا، طائف والوں نے حملہ کیا آ کر، غزوہ حنین ہوا، بھاگ گئے، طائف میں جا کر پناہ گزین ہو گئے، طائف کا محاصرہ کر لیا، ٹھنڈ شروع ہو گئی، آپ نے سرداروں کو بلا کر مشورہ کیا کیا کریں، سرداروں نے کہا کہ ہٹا لیں محاصرہ، کوئی بات نہیں، ابھی ہمارے پیچھے تو نہیں آئیں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محاصرہ اٹھانے کا حکم دیا، تو جب سارا لشکر چلنے لگا تو صحابہ سینئرز آپ کے پاس ہے، کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ طائف والوں کے لیے بد دعا کریں، تو آپ ہنسے، یعنی آپ اتنے ہنسے کہ آپ کے دانت نظر آئے، بہت کم اتنا اسمائل کرتے تھے کہ آپ کے دانت نظر آئے، آپ کے دانت نظر آنے لگے، آپ اتنا ہنسے، تو آپ نے کہا لوگوں میں لعنت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا، اور پھر آپ نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اے اللہ طائف والوں پہ رحم کر، اے اللہ طائف، 3 بار دعا کی،
اور پھر اللہ نے رحم کیا، مہینہ بھر بعد وہی عبدیہ لائل جس نے کہا تھا اگر تو نبی ہے تو تجھ سے بات کرنے میں خطرہ ہے، اگر تو جھوٹا ہے تو اس لائق نہیں میں تجھ سے بات کروں، وہی عبدیہ لائل آیا اور مسلمان ہوا، اور آج تک طائف مسلمان۔ صبر کا اجر بہت بڑا ہے، بہت بڑا اجر ہے، بہت بڑا اجر ہے صبر کا، لیکن صبر کرنا عزم کا کام ہے، وَإِن تَصْبِرْ فَذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ تو صبر کرے اور اللہ سے ہدایت مانگے، ہدایت مانگے، یہی لوگ مسلمان ہو جائیں، حقیقی والے، اصلی والے، ہدایت والے موحد ہو جائیں، تو آپ دیکھیں ایک فضل الرحمان کے بدلنے سے کتنا بڑا چینج آئے گا، ایک طاہر القادری کا چینج کتنا بڑا چینج ہو سکتا ہے۔ تو یہ نہیں ان کی اولادیں بدل جائیں، ان کے جانشین بدل جائیں، اللہ بدلنے والے، ٹھیک ہے نا؟ تو بدلاؤ کی دعا مانگو، ٹکراؤ کی دعا نہ مانگو، ٹکراؤ پھر سب کو بھاری پڑتا ہے جی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا ہے موت دیتا ہے، کالا نہ ہوئی وہ امید، وہ کہنے لگا میں بھی تو زندگی اور موت دیتا ہوں، پھر وہ قیدیوں والا معاملہ آیا نا، کالا ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق، ابراہیم نے کہا میرا رب سورج مشرق سے لاتا ہے، فاتی بہا من المغرب، تو خدا ہے ایک دن مغرب سے نکال، فبہت الذی کفر، کافر مبہوت ہو گیا، اسپیچ لیس، اسٹنڈ، کیا کہوں کیا نہ کہوں، ہاؤ شوڈ آئی ریئیکٹ، اگر میں کہتا ہوں میں نہیں نکال سکتا تو میں خدا نہیں ہوں، اور اگر میں کہوں تیرا چیلنج قبول ہے تو کروں گا کیا؟ اس کو کہتے ہیں نہ پائے رفتن نہ جائے ماندن، پھنس گیا۔ واللہ لا یہدی واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیا کرتا بھیا۔ کس کا کیا مراد ہے؟ اللہ کہتے ہیں بات سمجھ آ گئی، سمجھنے کے بعد نہیں مانی، اسی لیے ہدایت نہیں دی میں نے۔ ظلم اصل میں اندھیرے کو کہتے ہیں، اصل میں، اور ظلم کہتے ہیں انصاف نہ دینے کو، عدل کی ضد ہے، عدل ہے دو چیزوں کو برابر برابر بانٹنا، دراصل عدل کہتے ہیں بوری کو جانور پر لادنے کو، جب جانور پر بوری رکھتے ہیں نا تو اس طرح ہلا کر بیلنس کر کے رکھتے ہیں کہ بوجھ آدھا آدھا رہے، اس کو عدل کہتے ہیں۔ تو عدل ہے پورا پورا انصاف کرنا، اور ظلم ہے عدل نہ دینا۔ تو عدل کا تقاضا کیا ہے؟ جس نے بنایا اس کو مانا جائے، نہیں مانا تو ظالم ہو گئے۔ تو حق سمجھ آ گیا، نہ سمجھ آنے والی کوئی بات نہیں، کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، سب کو سب پتا ہے۔ یہ جو مزاروں پر جا کر دھمالے ڈالتے ہیں ان کو نہیں پتا جس کو ہم پکار رہے ہیں وہ مرا ہوا ہے، تو پتہ نہیں چل رہا کیا کر رہے ہیں، سمجھ نہیں آتی، سب سمجھ آتی ہے، سب کو سب سمجھ آتی ہے جی۔ لیکن آپ مجھے بتائیں ایک ہندو جو ہے وہ جب بت کے آگے گڑ گڑاتا ہے اس کو نہیں پتا کہ مرا ہوا بندہ ہے، یعنی بت تو سن ہی نہیں رہا نا، تو وہ بندہ بھی نہیں سن رہا، وہ مرا ہوا ہے، کہاں سنے گا؟ کیلاش پہ بیٹھا تو کیلاش کتنی دور ہے؟ ان کے بقول ان کے بھگوان کیلاش پربت پہ رہتے ہیں، تو کیلاش پربت ہی کتنی دور ہے بھائی؟ کہاں سے کریں گے آپ کے مسئلے حل؟ کہاں سے کریں گے؟ شیو آ کر مسئلہ آپ کا حل کریں، شیو اپنے بیٹے گنیش کو تو پہچان نہیں سکے، اس کا سر کاٹ دیا، سر کاٹ دیا، گم ہو گیا سر، ڈھونڈ کے تو لا نہیں سکے، ہاتھی کا سر لگانا پڑا بیچارے کو، یہی کہانی ہے نا ان کی۔ تو جو اپنے بیٹے کو پہچان نہیں سکا، اپنے بیٹے کا سر دوبارہ نہیں لا سکے، جو بیچارے یعنی اپنے بیٹے کو مجبور ہو کے ہاتھی کی سونڈ لگانی پڑی، وہ میری کیا مدد کریں گے؟ رام جی بیچارے میری کیا ہیلپ کرنے آئیں گے؟ 14 سال وہ سیتا کو نہیں بچا سکے۔ ایک ہندو، پڑھا لکھا ہندو کیا سمجھتا نہیں ہے؟ سب سمجھتے ہیں۔ بالکل اسی طرح عبد القادر جیلانی اتنے طاقتور ہے، خود کیوں جو ہے وہ مر گئے؟ عبد القادر جیلانی اپنے مرید کی مدد کرنے کے لیے مشرق سے مغرب میں جائیں گے، تو فلسطین میں اتنے مرید تھے کیوں نہیں گئے؟ عبد القادر جیلانی نے کہا میرے مرید کی شلوار کا ناڑا کھلے گا میں باندھنے آؤں گا، وہاں تو بیچاروں کو مار دیا پکڑ کر، کیوں نہیں بچانے گئے؟ کہاں ہے؟ داتا صاحب نے سارے یہودی مارے، کریڈٹ مل گیا ہٹلر کو، اب داتا صاحب کو کیا مصیبت پڑی ہوئی ہے، جائیں مارے، اب تو مارنے کا ٹائم ہے۔ اس وقت تو یہودیوں کی اوقات ہی کوئی نہیں تھی، تب نہ مارے ہوتے داتا صاحب نے یہودی تو یہودی نہ جاتے وہاں پر، تب یہودی مرے، تبھی تو انہوں نے وہ بات لی کہ ہم نے وہاں جانا ہے۔ تو ساڈے پاس نے کیوں انہوں نے پاسے نے؟ پہلے ڈیسائیڈ کرو۔ یہودیاں نو مار کے ساڈے سے گل مصیبت پا دیتی، وہ جا کے فلسطین وچ بہ گئے، اور اب جب یہودیوں کو مار دینا چاہیے اب مرے پڑے ہیں، سوئے پڑے ہیں، اب ہل نہیں رہے۔
جا کے ساتھ کوکب نورانی کا گریبان پکڑ کے پوچھنا چاہیے کہ بھیا ایک بات ایکسپریس کریں کہ آپ کے داتا صاحب یہودیوں کی سائڈ پر ہے کہ ہماری سائڈ پر ہے. کیونکہ جب یہ سو کالڈ ہولوکاسٹ ہوئی ہے اور جو ہے سیکنڈ ورلڈ وار میں بقول ان کے جرمنوں نے ہٹلر نے مارے ہیں یہودی 60 لاکھ ان کی کہانی کے مطابق. تو اس کے بعد انہوں نے کہا جی ہمارا کوئی ملک نہیں ہمیں سب مارتے ہیں تو ہمارا ملک یروشلم ہے چلو سب یروشلم. تو پھر یہ لوگ گئے ہیں نا تو پھر انہوں نے قبضہ کیا نا تو تب یہودی نہ مرتے تو یہ صورتحال نہ ہوتی. تو پھر یہودی قاتل ہی مارے ادو داتا صاحب نے اور ہن کیوں نہیں مار دے. تو غدار تو پھر سب سے بڑے داتا صاحب ہے. پٹو پھر قبر جا کے جو اتنا جمعے بخیر بیٹھا ہوتا ہے وہ بھی سوال نہیں کرتے, پتہ نہیں دماغ سلا نہیں کے آئے جی ہوتے ہیں کیا کرتے ہیں. نشہ ہی ہے. نشہ عقیدت کا بہت بڑا نشہ ہے. غم کا نشہ بہت بڑا نشہ ہے. ہاں نشے صرف پیے نہیں جاتے, نشے دماغوں پہ سوار ہوتے ہیں. نشہ ہی ہے سارے کے سارے. ان کی عقلیں کہاں کام کریں گی. تو یہ ظالم ہیں جی, انہوں نے کچھ نہیں سمجھنا, لہٰذا ظالموں کو اللہ ہدایت دیتا بھی نہیں. تو ظالم کبھی نہ بنے. اور ظالم بننے میں دو چیزیں ہیں, ایک تو ظلم کرنا اور دوسرا ظالم کی حمایت کرنا. حمایت نہ کریں ظالم کی, ظالم کے ساتھ بیٹھ کر بیان نہ دیں. ظالم کو ظالم کہیں. ایمان کا سب سے اعلیٰ درجہ کیا ہے؟ ہاتھ سے ظلم روکو. نہیں روک سکتے زبان سے کہو. زبان سے نہیں کہہ سکتے, کم از کم چپ تو رہو. آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو ہمارے اتنے بڑے بڑے تقی عثمانی جیسے لیڈرز بیٹھ کر حکمرانوں کی مدح سرائیاں کر رہے ہیں, مجھے ذرا ایک بات بتائیں, یہ ظالموں کے بھائی نہیں؟ کس لیول پر کھڑے ہیں؟ لیول دیکھیں اپنا علمی, شہرت کا, اور کام دیکھیں. اللہ کا خوف ہی نہیں. آپ روک نہیں سکتے, میں مانتی ہوں. آپ میں اتنا جگرا بھی نہیں ہے کہ آپ بولیں میں نے مان لیا تو چپ ہو جاؤ, بولو ہی مت. ساتھ بیٹھو بھی نہ پھر نہ بیٹھو وہی نا, خاموش ہو جاؤ, خاموش ہو جاؤ. اس لیول پر بھی نہیں ہے تو پھر ہم سے تو یہ نہ کہیں کہ حضرت صاحب قرار دیں ہم ان کو. بہت عزت کرتی ہوں, میں بہت عزت کرتی ہوں, سب علماء کی عزت کرتی ہوں, لیکن پھر جس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں پھر دل تو کٹتا ہے نا. عام بندہ تو پھر جو کرے وہ کام ہے. تو بہرحال جی یاد رکھیے گا, ظالم کی حمایت کرنا مظلوم پر ظلم کرنے کے مترادف ہے. ظالم کو معاف کرنا مظلوم پر ظلم کرنے کے مترادف ہے. تو ظلم روک نہیں سکتے تو کم از کم ظلم کو دل میں برا تو سمجھو. وہ ایک نظم ہے نا آج کل بڑی فیمس ہے, تو اس کا ایک شعر ہے بڑا اچھا ہے. مرشد میں لڑ نہیں سکا پر چیختا رہا, خاموش رہ کے ظلم کا حامی نہیں بنا. کہ میں لڑ تو نہیں سکا پر میں نے کم از کم غلط کو غلط کہنے کی کوشش کی. وہ احمد فرحاد ان بڑے بڑے عالموں سے بہتر ہے. وہ جتنا سچ کہہ سکتا تھا کہا نا, 4 دن ڈنڈے کھائے پھر بیچارہ واپس آ گیا, اتنا ہی کر سکتا ہے. عمران ریاض بہت سارے بڑے بڑے تورے دار عالموں سے بہتر ہے. اتنا کچھ سہ کر بھی وہ سچ بول رہا ہے. بڈھا ہو گیا وہ بندہ. یعنی میں وہی کہہ رہی تھی. سارے وہ جو اماں جی بھی آئے سیالکوٹ کی, ان کے جو 2 بیٹے ہیں, کیا ان کے نام ہو گئے, سارے بڈھے ہو گئے. بڈھے ہو گئے. انہوں نے ایسا ظلم کیا, ایسا ظلم کیا, ٹارچر کرتے ہیں. اور کیا یہ بے حیا لوگ, ظالم لوگ اتنے کمزور ہو جاتے ہیں بیچارے بڈھے ہو کے واپس. ہاں تو وہ اس کا کیا نام ہے, افسانہ نگار ہے انگلش کا, مین اینڈ دا سی, جس کا ناول ہے ارنسٹ ہیمنگ وے. تو وہ اس کا ٹائٹل سینٹینس بھی یہ ہے مین اینڈ دا سی کا, a man can be defeated not destroyed. بندہ ہرایا جا سکتا ہے. ہاں سوری میں الٹا بول گئی ہوں. a man can be destroyed not defeated, میں الٹا بول گئی ہوں, سوری. a man can be destroyed not defeated. بندے کو تباہ کیا جا سکتا ہے, ہرایا نہیں جا سکتا. تو عمران ریاض کو دیکھ کر سیریسلی مجھے یہ بات خیال آتی ہے. میں سیاسی نہج پر بات نہیں کر رہی, آپ بالکل ناپسند کریں عمران خان کو, اب میں آپ کو بالکل اس کے لیے وہ نہیں کہہ رہی, کسی کو بھی نہیں کہہ رہی, اور میں سیاسی بات بھی نہیں کر رہی. میں تو ظلم کے نظام کی بات کر رہی ہوں کہ اس بندے کو پہلے بھی دیکھا ہے, ظاہر ہے جب اس کو اٹھایا گیا اس کے بعد وہ آیا, وہ کس حال میں تھا, بوڑھا ہو گیا وہ اس ظلم سے, لیکن اس بندے نے سچ بولنا نہیں چھوڑا. اور اس کو سلیوٹ ہے, وہ پاکستان چھوڑ کے بھی نہیں گیا. جو نکلا نا وہ پاکستان سے بھاگ گیا, پھر وہاں جا کر بول رہے ہیں. اس کی ہمت ہے, وہ پاکستان میں بیٹھ کر بول رہا ہے, اور پھر بھی وہ اتنا ہی بول رہا ہے جتنا وہ پہلے بول رہا تھا. A man can be destroyed, not defeated.
تو یہ کیسے ہرا لیں گے؟ کوئی نہیں ہرا سکتا. یہ فستائیت ہے. اب آپ کو فستائیت کا نہیں پتا ہوگا، آسان کر دیتی ہوں. یہ ظالمانہ بادشاہت ہے، فرعونیت ہے. اب آپ کو سمجھ آ جائے. ہاں فرعونیت ہے یہ. خبردار بولنا بھی نہیں ہے، ہمارے حضور آواز بھی نہیں اٹھانی. تو بات کسی پارٹی کی نہیں ہے، بات نظام کی ہے. نظام بدلے، پھر بے شک کوئی اور پارٹی بنا لیجئے گا. نظام بدلے، ظلم کا نظام روکیں. یہ جو میری بات یاد رکھیں، جب تک ریاست نہیں ہوگی نظام قائم نہیں ہوگا، اور سیاست کے بغیر ریاست قائم نہیں ہو سکتی. تو سیاست ٹھیک کریں گے تو ریاست بنے گی، ریاست بنے گی تو نظام قائم ہوگا. جناح نے کیوں لیا پاکستان؟ نظام قائم کرنے کے لیے. بھارت میں نہیں کر سکتے تھے نا. تو اگر آپ کہتے ہیں ہمیں سیاست نہیں چاہیے تو بھائی ریاست بھی نہیں چاہیے. جاؤ جنگلوں میں جا کے بیٹھو، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں پر جا. پھر اگر آپ نے ایک مہذب معاشرے میں رہنا ہے، آپ کو اسٹیٹ چاہیے، اور اسٹیٹ کے لیے آپ کو پولیٹکس چاہیے. تو سیاست سے ریاست اور ریاست سے نظام الہی تک کا سفر ہے. آپ اس کو بائی پاس نہیں کر سکتے. اگر بائی پاس کوئی کر سکتا تو صحابہ کر دیتے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے نہ ہوتے، حسین کھڑے نہ ہوتے. تو سیاست کو بائی پاس کر کے ریاست نہیں بنے گی، اور ریاست نہیں ہوگی تو نظام کہاں قائم کرنا ہے؟ اس لیے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہمیں سیاست سے کوئی لگاؤ نہیں ہے. سیاست میں آپ انٹرسٹ لے کے ہاں جی، گٹر میں اتر کر صفائی ہوگی نا. آپ کی سڑکیں گندی رہتی ہیں نا، تو کیا صاف کرنا پڑے گا؟ گٹر. تو جب تک گٹر میں نہیں اتریں گے گٹر صاف نہیں ہوگا نا. تو جب تک گٹر صاف نہیں ہوگا صفائی نہیں ہوگی. تو سیاست اس وقت گٹر بنا، سیاست گٹر نہیں ہے لیکن اس وقت بنا ہوا ہے. صفائی کریں اس گٹر کی، ہم ہی نے کرنی، کسی اور نے تھوڑی کرنی ہے. ہاں موسیٰ علیہ السلام بھی سیاست دان تھے. داؤد کون تھے؟ داؤد علیہ السلام کون تھے؟ حاکم نہیں تھے. تو حاکم تھے تو سیاست کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ سیاست سے بغیر ہی ملک چلا لیا. سلیمان علیہ السلام کون تھے؟ سیاست دان تھے نا. ابراہیم حاکم تھے فلسطین کے، کیا کرتے تھے؟ سیاست کرتے تھے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے آ کر سیاست دان نہیں ہو گئے تھے؟ ہاں تو سیاست کیا ہے؟ سیاست جہاں بانی کا علم ہے، دنیا چلانے کا علم ہے. ہمارے سیاستدانوں نے اس شعبے کو گندا کر دیا ہمارے ذہنوں، اور ہمیں یہ سوچ دے دیا سیاست اتنی، سیاست گندی ہے گندی ہے. اور تم گندے ہو، سیاست گندی نہیں ہے. صاف ستھرے گھر کے اندر ایک گند میں سے نکلا ہوا سنڈا گھسا ہے تو گھر کو گندا کر دے گا. گھر تھوڑی خراب ہے، سنڈے نو باہر کڈو. سیاست کوئی بری چیز نہیں ہے. سیاست دان گندے سنڈے ہیں، ان کو نکالیں، پراپر لوگ بٹھائیں، یہی گھر چمکے گا. تو ابتدا تو سیاست سے ہوگی. ہاں پہلے سیاست، پھر ریاست، پھر نظام الہی. آپ اس ترتیب کو کیسے بدل سکتے ہیں؟ تو ہمت رکھیں. پھر عرض کروں گی، فریضہ مبارک ہوتا ہے، آسان نہیں. یہ قدم قدم مصیبت، یہ سواد کوئے جانا، جسے زندگی ہو پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائے. تانو کسی نے چک لیا تو مینو نہ کہو. میں تو تیار ہوں بھائی. یا شہادت یا آزادی، حقیقی آزادی. ہاں یا پاکستان میں توحید قائم ہوگی اللہ کے فضل سے، یا جب تک میں زندہ ہوں میری کوشش جاری رہے گی. تو میں تو ہر ایک چیز کے لیے تیار ہوں. آپ کو ڈر لگتا ہے تو کلاس چھوڑ دیں. پھر مینو نہ کہو، میرا ذمہ توش پوش. اللہ پاک ہمیں کامیاب کرے. اے ہن تسی میں پیر بنا دے. لے کے آؤ بوتل میں تھوک سٹا. وہ میں دیکھ رہی تھی، وہ ایک پیر صاحب کے سامنے اتنے سارے لوگ بوتلیں لے کر، کہ وہ نا گاڑی میں چڑھ رہے ہیں تو لوگ بوتلیں لے کر کھڑے تو دور سے تھوک کے پھینکی جا رہے ہیں. اتنا مجھے افسوس ہوا میں کہ تسی لوگ ایسی قابل تو تھکیا ہوا پانی پیے. وہ بوتلوں میں تھوک ڈالی جا رہے ہیں اور لوگ آگے بڑھ بڑھ کے دوسرے پہ چڑھ چڑھ کے تھوک ڈلوا رہے ہیں. استغفر اللہ، لعنت اللہ علی الظالمین. یعنی اتنے تم لوگوں کے دماغ خراب ہے. تھکیا ہوا پانی پینا تسی. فاتحہ پڑھو، اپنے بچیاں نو دم کرو، ہر چیز تو بچاؤ. عجیب فضول بات ہے. اور جب میں نے ان سے کہا جن کے وہ پیر ہیں، میں نے کہا کہ آپ نے ویڈیو دیکھی؟ تو کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تھوک ڈالا تھا. میں کہ معاف کرو، اللہ نے نبی دے نال تے نہ ملاؤ ہوں. نہیں میں ملا نہیں رہا، میں اگزامپل دے رہا ہوں. میں کہ نماز انہوں نے کہتی اللہ نے نبی ورگی پڑھی ہے.
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 दफा अपना थूक डाला था, ये सच है। एक दफा ओहद के मौके पर वो खाने में डाला, ओहद नहीं, वो जो खंदक, खंदक के मौके पर खाने में डाला था। जब हजरत जाबर ने बुलाया ना खाने पर, तो एक बकरी थी और 2 ढाई सेर जौ थे। तो उन्होंने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खामोशी से कहा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10-12 लोगों का खाना है, आ जाइएगा। तो आपने कहा लोगों, जाबर ने खाने पे बुलाया। जाफर कहते हैं अल्लाह के नबी खाना कहाँ? मैं, आपने कहा नहीं नहीं, मेरे आने तक हांडी ना खोलना, रोटी पकानी शुरू ना करना। तो फिर आप गए, आपने हांडी का ढक्कन उठाया, उसमें थूक डाला अपना। तो वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का थूक था भाई। ਹੁਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਪਾਉਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਡੀ ਅੱਬਾ जी से ਸਿਰ ਤੇ ਮਾਰੋ, ਮਾਰਨੀ भी चाहिए। तो वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने थूक डाला और आपने कहा अब खाना पकाना, रोटी पकानी शुरू करो। तो माशाल्लाह 2000 थे फौजी महाज पर, दस्तों में आते गए, सब ने खाना खा लिया, न सालन कम हुआ ना आटा खत्म कम हुआ। फिर घरों में भेजा गया माशाल्लाह। और वैसे का वैसा खाना छोड़कर, यानी कि हांडी भरी हुई, परात वगैरह जो भी थी भरी हुई छोड़कर गए। वो बाद में फिर इन लोगों ने खाया, फिर वो खत्म हुआ। तो वो भाई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। हाँ, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का थूक था, किसी और का नहीं था। हाँ, कभी सुना कि अबू बकर ने थूका हो किसी चीज में, या उमर ने थूका हो? वो सब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। फिर इसी तरह ये हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कबीले में गए, वहां पर उन्होंने कहा कि जी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे कुएं का पानी खारा है, हमें बड़ी दिक्कत होती है, हमें दूर से मीठा पानी लाना पड़ता है पीने के लिए। आपने कुएं में थूक दिया, पानी मीठा हो गया। हुण जरा थकुआ के पानी चक के वेखो मिठा करांदे, होंदा कि नहीं होंदा? ਭਾਵੇਂ ਪੀਰ ਸਾਨੂੰ ਟੀਬੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਥੁਕਵਾ ਲਓ। बीमारियों वाला थूक होगा। हाँ, तो अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वो सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। और आपने भी कभी किसी के जाती बर्तन में जाकर नहीं थूका? अजीब कहानियां चल रही हैं, असफल साफिलीन बने बैठे। और देख ले तौहीद कितनी बड़ी नेमत। तौहीद आपको ये टाइट करके खड़ा करती है, ना मौत का खौफ है, ना जिन से डर लगता है, ना भूत से डर लगता है, ना तलवार से डर लगता है, ना गोली से डर लगता है। जो मेरे रब ने लिखा है वो हो जाएगा, तुम हो क्या चीज। तो बस भाई अपने रब से डरे। जो अल्लाह से डरता है अल्लाह सबको उसके सामने झुका देता है, और जो अल्लाह से नहीं डरता अल्लाह फिर सबसे डराते हैं। तो जालिम ना बने, जालिम के लिए माफी नहीं है। और जालिम होने में 2 चीजें हैं, जुल्म करना या जालिम की हिमायत करना। तो जालिम की हिमायत भी नहीं करनी, नहीं करनी, कभी नहीं करनी। रोकें तो बहुत अच्छा है, रोक नहीं सकते टोक दें, ये भी बहुत अच्छा है। टोक भी नहीं सकते तो फिर चुप रहे, कम से कम चुप रहे। और अगर ये भी नहीं तो ईमान का कौन सा लेवल है? 0, माइनस में आ गए। क्योंकि सबसे हल्का लेवल यही है कि दिल में बुरा समझो, यानी कि चुप रहो। तो अगर चुप भी नहीं रहते, गुणगान कर रहे हो उनका जो जालिम है, तो भाई तुम भी जालिम हो, तुम भी जालिम हो। बड़ी बात है तो छोड़ दें। वही बात है, कल मैंने वो जो मैं अभी बच्ची अब्दुल्ला का आपको किस्सा सुना रही थी, तो वो दुकानदार ने, मैंने देखे सिंघाड़े थे, तो मैंने कहा मुझे सिंघाड़े दो। तो उसने बच्चे को कहा डालो, तो बेचारा डालने लगा छोटे छोटे हाथों से। तो सिंघाड़े की नोकी होती है, उसको चुभी। हाँ, तो वो ऐसे हाथ करके ना, ऐसे ऐसे करके फिर डालने लगा। यकीन करें मुझे तकलीफ हुई, हालांकि मैं थोड़ा सा सख्त दिल वाला बंदा हूँ, लेकिन इतना छोटा सा बच्चा, इतना छोटा मासूम सा बच्चा, कौन जिम्मेदार है उसका, कौन वली है उसका? हुकूमत है ना। इतने छोटे छोटे हाथों से, और कितनी लंबी वो जॉब करता है, 8 बजे से 6 बजे तक, जुल्म है। 14 घंटे वो काम कर, क्या मिलता होगा उसको? और इन बच्चों को काम क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि हमारी हुकूमत नाअहल है। वरना उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने एस्टैब्लिश कर दिया था रूल, पैदा होते ही बच्चे का अलाउंस लगेगा, और ये एंड तक इस्लामी हुकूमतों में रहा। जबकि अब वो उल्टा है, वाहिद जो है तो वो उनकी उन्होंने हमसे लिया जी, उन्होंने हमसे लिया। और हम लोग ये समझते हैं वेलफेयर स्टेट देखनी है तो आप बरतानिया देखें, आप अमेरिका देखें, कभी मदीने की रियासत देखो, तानू पता लगे वेलफेयर स्टेट ही होंगी थी। और नॉट ओनली मदीना, यानी कि खिलाफत राशिदा तो खैर बहुत बड़ी एग्जांपल है, लेकिन बाद में आप अब्बासियों को देखिए, उमवियों को देखिए, उस्मानियों को देखिए, आपका दिमाग रोशन हो जाएगा। बेहतरीन काम किया उन लोगों ने, अपने लोगों के लिए बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे थे। जरूरत नहीं थी किसी की के किसी मुसलमान ट्रेडर के साथ कोई धोखा कर जाए, जरूरत नहीं थी किसी।
تو بہرحال جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا آخر میں تم پر وہ حکومت آئے گی، کٹکھنی حکومتیں ہوں گی، اور اس کے بعد پھر خلافت راشدہ قائم ہوگی۔ کٹکھنی حکومتوں تک تو ہم پہنچ گئے۔ کٹکھنی سمجھتے ہیں نا، کتے وانگو وڈن والیاں، تو وہی حکومتیں ہیں۔ اور آپ نے کہا وہ تمہیں برا کہیں گے، تم انہیں برا کہو گے، وہ بھی ہم نے دیکھ لیا، وہ بھی ہم نے دیکھ لیا، وہ ہمیں گالیاں دے رہے ہیں، ہم ان کو دے رہے ہیں۔ تو آپ نے کہا اس کے بعد پھر خلافت ہو علی منہاج النبوہ، نبی کے طریقے پر۔ تو اب وہ سفر تو شروع ہو گیا ہے، لیکن میں پھر آپ کو وارن کر رہی ہوں، امام مہدی کے انتظار میں نہیں بیٹھنا۔ اللہ نے یہ نہیں پوچھنا کہ امام مہدی کا انتظار کیا کہ نہیں، اللہ نے کہا تسی کام کیتا کہ نہیں، امام مہدی نے جو کرنا ہے وہ جب آئیں گے کر لیں گے، ہم اس بات کے ذمہ دار نہیں۔ یہ بھی یہودیوں کا ایک نا جال ہے کہ اب تو امام مہدی کریں گے، نہیں نہیں نہیں، کام ہم نہیں کرنا، امام مہدی تو ایک لیڈر ہوں گے۔ ابھی پرسوں میں سن رہی تھی، ایک صاحب تھے، ویسے بات اچھی کر رہے تھے، لیکن وہ کہنے لگے دیکھو ایک عمر تھا، ایک عمر تنہا اس نے کتنی فتوحات کی۔ میں کہ اچھا تھا طبیعت ٹھیک رہی بھئی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تو رہنما تھے، نہیں وہ حضرت عمر کی وہ بیان کر رہے تھے کہ دہشت کتنی تھی دشمنوں پر، وہ بات صحیح ہے، عمر کی دہشت واقعی تھی، لیکن بات یہ ہے کہ وہ کہنے لگے اور یہ بات انہوں نے ایک سے زیادہ دفعہ کی کہ تنہا عمر نے اتنی فتوحات کی، تنہا عمر نے مصر فتح کیا، تنہا عمر نے، اور بھئی کیا عمر ساری فوج اٹھا کر اڑ کر جاتے تھے آپ کے بابوں کی طرح اور نظر مار کے فتح کر لیتے تھے، 15 ہاتھ تھے جو تلواریں چلا لیتے تھے۔ عمر تو مدینے سے باہر نہیں نکلے یعنی جنگ کے لیے، صرف 2-3 سفر انہوں نے کیے ہیں خلیفہ بننے کے بعد، بلکہ عمر جانا چاہتے تھے۔ ہاں جس وقت بیت المقدس کی گئی ہے نا مہم، عمر نے کہا میں نال چلے، صحابہ نے کہا کدھر، انہوں نے کہا میں نے بھی جہاد پہ جانا ہے، تو انہوں نے کہا مدینے کا کیا ہوگا، آپ امیر المومنین شہر چھوڑ کر جا رہے ہیں، دارالخلافہ چھوڑ کر جا رہے ہیں، پیچھے کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا قائم مقام بنا کر چھوڑ گا، انہوں نے کہا تمہارے جیسا لائق ہوگا، تمہیں کیا ضرورت ہے جہاد پر جانے کی، تم جہاد کرواؤ، تم مدینے میں بیٹھو، یو آر نوٹ الاؤڈ ٹو گو۔ اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو پیچھے کیا ہوگا، آپ نے سوچا ہے؟ اگر جہاد پر کچھ ہو گیا تو پیچھے آپ ہوں گے، یہ الفاظ ہیں، یہ الفاظ ہیں علی کے، علی نے کہا امیر المومنین اگر جہاد پر کچھ مسئلہ ہو گیا تو پیچھے آپ ہوں گے، اگر آپ کو جہاد پر کچھ ہو گیا تو پیچھے کون ہوگا؟ عمر نے کہا اچھا پھر نہ جاؤں، صحابہ نے کہا بالکل نہیں، نہیں گئے۔ ان کے ساتھی اس طرح کے تھے۔ ایڈوائزر، وہ علی نے کہا تھا نا ان کے ایڈوائزر ہم تھے، ہمارے ایڈوائزر تم وہ کمبختو، ایڈوائزر ایڈوائزر مروان بن الحکم نے وہ فساد کا بیج بویا۔ اللہ اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا میں نے خواب دیکھا کہ مروان اور اس کے بیٹے میرے ممبر پر اچھل رہے بندروں کی طرح، تو مروان نے وہ فساد کا بیج بویا جس نے پھر آگے امت کو اختلاف کے اس مقام تک پہنچایا۔ ان کا معاملہ اللہ کی طرف ہے، بس کیا کہوں۔ لیکن بہرحال آپ ذرا اس پر کبھی ریسرچ کیجئے گا بیٹھ کر کہ جس وقت ایسٹ انڈیا کمپنی پاکستان بر صغیر میں آئی ہے 19th سینچری، 1830-40 میں انہوں نے پیر جمانے شروع کیے ہیں، 1857 میں آپ کو پتا ہے باقاعدہ انہوں نے ٹیک اوور کیا ہے۔ تو بیفور 1857 کیا بر صغیر میں کوئی مسلمان پیری مریدی سلسلے تھے باقاعدہ بڑے؟ چیک کیجئے گا، مزارات تھے ہندوؤں کی دیکھا دیکھی، لیکن اس طرح کے بڑے پیری مریدی سلسلے تھے، چیک کیجئے گا۔ اور جو بڑے بڑے سلسلے ہیں چشتی فلانے ڈمکانے، آپ ذرا چیک کیجئے گا کہ ان کو جاگیریں کس نے دی، سیریسلی آپ کے 14 طبق روشن ہو جائیں گے، ساروں کو انگریزوں نے پالا ہے، سب انگریزوں کے پالتو، دین کا پلا ہوا کوئی بھی نہیں ہے، اور بدقسمتی سے 80% مسلمانوں کا اسلام سے کوئی واسطہ نہیں۔ تو گھبرائیے مت، وقت آ چکا ہے، صفیں سیدھی ہو رہی ہیں، اپنی صف کا انتخاب کر لیں، اللہ خیر کر دے گا۔ جب تک زندہ ہیں کام کرتے رہیں، کامیابی ہو گئی الحمدللہ، نہ ہوئی تو بھی ہمارا اجر پکا ہے نا؟ تو بس پھر ڈٹ جائیے۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تدبیر ہماری، تقدیر اللہ۔